اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے ان کی یہ بات سن لی جو انہوں نے کہا کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتا ہے، اور ان کا ناحق قتل انبیاء بھی ہم کہیں گے چکو آگ کا عذاب۔ آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سب تمہارے اعمال کی بدولت ہو رہا ہے، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں۔ شکر الحمدللہ۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے معجزہ نہ کرے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک بہت سے رسول میرے سائے پہلے بہت سی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے اور معجزہ بھی لائے، جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، تو تم نے کیوں ان کو قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اگر یہ آپ کو جھٹلایا کریں تو بہت سے رسول کے تصدیق کی جا چکی ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، جو معجزت، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے، اور تمہارا پورا بدلہ قیامت ہی کے روز ملے گا۔ پھر جو کوئی دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلمانوں، تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، اپنی جانوں میں، اور ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے۔ تم بہت سی باتیں بھی سنو گے، اور ان سے بھی جو مشرک ہیں، اور اگر تم صبر کرو گے اور پرہیز کرو گے تو یہ تقییدی احکام یعنی ضروری احکام میں سے ہے۔ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت رکھنا یعنی چھپائے مت رکھنا، سو انہوں نے اس کو پس پشت یعنی پیچھے ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت اس کے بدلے میں لے لی، سو یہ بری چیز ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کا مت خیال کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، اور جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی طرف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ مت خیال کرو کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمام آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل والوں کے لیے ہی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کو بنانے میں فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار یا بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں، آپ نے اس کو رسوا ہی کر دیا، اور واقعی ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 193 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والوں کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور برائیوں کو بھی ہم سے دور کر دے، اور ہم کو موت نیک لوگوں کے ساتھ دی جائے۔ آیت نمبر 194 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، اور وہ چیز بھی عنایت فرما دے جو تو نے ہم سے اپنے رسول کی معرفت وعدہ کیا تھا، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کر، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو ان کے رب نے ان کی درخواست منظور کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کو
کا عمل کو ضائع نہیں کرتا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو یعنی حصہ ہو۔ سو جو اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلے اور اپنے گھروں سے نکل گئے، میری راہ میں تکلیفیں اٹھائے اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، تو ضرور میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس تو اچھا ہی بدلہ ہے۔ آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ چند دن بہار ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی، اور جو چیز اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کی کتابوں پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیت کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ بھی نہیں لیتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اعمال کا معاوضہ ہے، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور مقابلے کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔